خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی مر گئے، نبی مر کے مٹی ہو گئے، لیکن حوامل وقار اللہ کا قرآن تے نبی دے فرمان جڑے وہ دس رہے ہیں کہ نبی مر کے مٹی نہیں ہویا بلکہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ حوامل وقار قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ جدو تیرا میرا محبوب مکہ چھڑ کے مدینہ جان لگے آ ہجرت کرن لگے، تے جدو مکے چوں نکل لگے تے حضور آلے نکلے نہیں کہ علی المرتضیٰ آئے تے آ کے عرض کر دینے آقا باہر نہ جانا۔ آقا فرمایا کیوں نہ جانا؟ علی المرتضیٰ کر دینے آقا باہر کفار مکہ نیزے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے نے، اگر تسا نکلو گے تو انہیں شہید کر دیں گے۔ تیرے میرے محبوب نے بڑا سونا جواب دیتا، تیرے میرے محبوب نے فرمایا علی دس انہیں تو کوئی صدیق ہے؟ علی عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تو عمر ہے انہیں تو؟ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا عثمان؟ نہیں یا رسول اللہ۔ بلال؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ گھبران کی لوڑ نہیں، آپ کہڑا انہوں نے نظر پہ آنے ہیں، آپ کہڑا انہوں نظر پہ آنے، آپ چپ کر کے لگ جاؤں گے، انہوں کی پتا کون لگیا تے کون نہیں لگیا، کون لگیا تے کون نہیں لگیا۔ ہوں اتنے لوگ اعتراض آخر نہیں لو جی نبی سنیا نظر آتا سانو کو نہیں نظر آتا۔ اللہ نے اس گل کا جواب اس قرآن مجید کی آیت کے اندر جیٹ دیا، خالق کائنات نے کی فرمایا، فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پیارے نبی دے پیارے غلاموں، جدو تیرا میرا نبی ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے جان لگیا، حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی نال نے۔ حضرات محترم جدو تو لگن لگے جتے کفار مکہ ڈنڈے سوٹے تلواراں نے لے کے کھڑے ہوئے سن، حضرات محترم تیرے میرے محبوب تو مجمع چیر کے جدو لگن لگے نے، تیرے محبوب علیہ السلام دے دینے چ خیال آیا، آپ علیہ السلام نے تیرے میرے نبی نے زمین دے ہاتھ مارے، آپ زمین دے ہاتھ مار کے ایک پک مٹی دا بھریا، پک مٹی دا بھر کے کافراں تے سٹ دیتا، حضور مجمع چیر کے لنگ گیا۔ حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر کو چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال آپ غار جا گئے، جدو غار جا گئے کفار مکہ کہنے لگا جب نبی باہر نہیں پہ آتا، نبی پچھلے دروازے سے لگ گیا ہوئے گا، لیکن وہ جو کہ سیانا لگیا انہیں کہتا نو خیر کینے کھڑے ہوئے جے، کہتا نبی آتا نہیں پہ کہتا اوے تانو پتہ ہی کونی نبی لگ گیا ہے، صرف لگیا نہیں توڑے منہ تے مٹی بھی پا گیا، تانو پتہ نہیں لگیا۔ حضرات محترم کافر آپس کے اندر ایک دوسرے تو پوچھے دینے لعنت اللہ بھائی کا نبی گزر گئے، ایک دوسرے تو پوچھ رہے ہیں۔ حضرات محترم اونا پیچھا کیتا، اونا پچھے حضرات محترم آئے نے، جدو غار تے آ گئے، جدو کفار مکہ غار تے آ گئے نے، حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر عرض کر دینے آقا کفار مکہ سر تے آ گئے نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق لا تحزن لا تحزن، جدو حضرات محترم تیرا میرا نبی غار چایا، حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، ڈر گئے، انہوں نے اپنی جان دی فکر نہیں، مصطفیٰ دی جان دی فکر
کدھر کفار مکہ حضرات محترم نبی نو شہید نہ کر دین۔ حضرات محترم اللہ نے قرآن اتاریا، اللہ نے فرمایا اے نبی اس صدیق نو فرما دیو لا تحزن ان اللہ معنا، اے پیارے صدیق گھبران دی لوڑ نہیں، ڈرن دی لوڑ نہیں، اللہ ساڈے نال، اللہ ساڈے نال، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اللہ جدو ساڈے نال کفار مکہ ساڈا کچھ نہیں کر سکتے، کفار مکہ ساڈا کچھ نہیں کر سکتے، جدو اللہ ہی ساڈے نال، کفار مکہ ساڈا کی کر لین گے، کفار مکہ ساڈا کی کر لین گے۔ ہوا بھی دی وقار محبوب علیہ السلام دے غلاموں، لوگ آخر نہیں قبر چ نبی زندہ کوئی نہیں، کہا کتنے نے نبی زندہ؟ کہتا اللہ کو نبی زندہ ہے، اللہ کو نبی زندہ ہے۔ میں کیا اگر نبی اللہ دے کول زندہ ہے تو اللہ کتنے ہے؟ اگر نبی تواڈے کو بہت پسند ہو کہ نبی زندہ ہے لیکن قبر چ نہیں، اللہ کے پاس، میں کہا اللہ کے پاس نبی زندہ ہے، لیکن یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ جواب نہیں آیا، جواب نہیں ہے لیکن اللہ کہاں ہے؟ جواب نہیں دے سکے۔ لیکن ابھی جواب کر اللہ کے قرآن نے پہلے بتا دیا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا اے محبوب صدیق نو فرما دیو گھبران دی لوڑ نہیں، اللہ ساڈے نال ہے، اللہ ساڈے نالے نہ پیا مولوی ہو تو رنڈا لالا کب گئے ہو، مر گئے ہو کہ نبی قبر جو زندہ کوئی نہیں، اللہ کو زندہ، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نبی دے نال، میں نبی دے نال، اگر اللہ نبی نال غار جو ہو سکدا وے تے او نبی دے نال اللہ غار جو ہو سکدا تے مزار وچ نبی دے نال، اگر اللہ غار جو نبی دے نال تے وچ قبر دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام دے گنبد خضرا وچ بھی رب مصطفیٰ دے نال، اس واسطے ساڈا کیتا دنیا دا اے ہوئی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دل چمکانے والے۔ پیارے نبی علیہ السلام دے غلاموں پتہ چلیا نبی پاک علیہ السلام قبر دے وچ زندہ ہیں، پہلے سی ہون ہیں تے قیامت تک تیرا میرا نبی قبر وچ زندہ رہے گا، قبر وچ زندہ رہے گا۔ او حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا تو فرمایا نبی نے کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرمایا میں اس کو سنتا ہوں، اور جس نے مجھ پر دور سے درود پڑھا تو میں وہ بھی بتایا، یعنی کہ فرمایا کہ جیڑا میرا امتی میرے روزے دے آ کے میری درود پڑھتا میں وہ بھی جاننا، اگر کوئی دوروں درود پڑھتا میں وہ بھی میں دسیا جاتا کہ فلان بن فلان تیرے امتی نے محبوب تیرے تے درود پڑھیا ہے، انہیں تو پتہ چلیا نبی قبر زندہ ہے، نبی قبر زندہ ہے۔ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے جب گزرا، یعنی جو تیرا میرا
نبی معراج تے گیا جدو تیرا میرا نبی معراج تے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزر ہویا جو اپنی نماز اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے سن بکن نبی 2200 سال بعد موسیٰ اور قبر زندہ ہو سکتا ہے تے تیرا میرا نبی بھی پھر قبر دے اندر زندہ ہے حضرت محترم جاؤ محبوب علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے مسلم شریف حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وادی ارزق سے گزرتے ہوئے اس وادی کے متعلق پوچھا پھر فرمایا کہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلندی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ بلندی آواز سے تلبیہ کہہ رہی ہے پھر آپ عرش وادی سے گزرے اور پوچھنے کے بعد فرمایا کہ گویا کہ میں یونس بن متا کو دیکھ رہا ہوں یعنی کہ حضرت محترم حدیث مبارکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کیا رسول اللہ نے فرمایا لیس من عبدی یصلی علیہ الا بالغنی صوتہ حیث کانا قلنا بعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء کوئی بھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے درود کی آواز مجھ پر پہنچتی ہے ہم نے عرض کی اور وفات کے بعد بھی فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کو اجساد حرام کر دیے ہیں حضرات محترم مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں پتہ چلیا تیرا میرا نبی قبر دے اندر زندہ ہے میرا نبی قبر دے اندر زندہ ہے اس بات حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں نبی علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے ہو کوئی بندہ یہ آکھے سالوں کہ نبی مر گیا ہڈی ہو گیا نبی کوئی کر نہیں سکتا تو گھبراہٹ کی لوڑ نہیں کیونکہ تو آگے جا تیرے کہنے کہ سارے نبی دی شان گھٹ جانی نبی دی شان گھٹنی نہیں بلکہ جویں مرضی دل لاؤ زور لاؤ جو مرضی نبی دی شان پکو لیکن تواڈے کہنے والے نبی دی شان گھٹان نبی دی شان گھٹدی نہیں بلکہ دن بدن نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جڑا بد رہا ہے دن بدن نبی کا ذکر بدتا جا رہا ہے گھٹیا نہیں او حبابی دی وقار کتاب کا نام فضائل حج صفحہ نمبر 71 لین دین بھی پاسا کھمبا لکھنے والا مولانا زکریا سہارنپوری الیاس مبادی دسا کا بھتیجا آپ کی فرماندے نے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک سونا جہا غلام آیا ایک سونا جہا غلام آیا حضور علیہ السلام دے روزے پہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ بار کڈو میں تہاڈا ہاتھ چومنا چاہنا یا رسول اللہ ہاتھ بار کڈو میں ہاتھ چومنا چاہنا بک مولانا صاحب جی سمجھے دسو تو لکھ کے دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے غلام آیا عرض کری یا رسول اللہ ہاتھ بار کڈو میں چومنا چاہنا تھا تو لوگ کنے سن کہتے ہیں 90,000 کا مجمع کنے ہزار کا مجمع 90,000 کا مجمع مکہ کیڑے کیڑے سن کہتا 90,000 کا مجمع تینوں کیڑے کیڑے دساں ایک بچوں وہ بھی سی جنوں سنی غوث پاک آندے نے جنوں سنی پیارے نبی علیہ السلام دے غلام مولانا زکریا سہارنپوری الیاس مبادی دا سکا بھتیجا اپنی کتاب کے اندر لکھدا ہے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کو سونا جا غلام آیا آ کے رد کردا لانا جی اتبار کٹو میں تو چمڑا چانا میں مولانا صاحب یسو کڑے کڑے لوگ سن کنے لوگ سن کہندا 90,000 دا مجمع ہے میں کہ 90,000 دا مجمع لوگ کڑے کڑے سن کہندا ایک وچ او وی سی جنوں سنی غوث پاک آندے میں کہ پھر تیرے میرے نبی نے اخبار کڈیا کہ نہیں کڈیا کہندا نبی نے اخبار کڈ چھڑیا میں کہ پھر 90,000 دا مجمع وے انہاں کیا کہندا 90,000 دا مجمع وے ہر ایک دی زبان تے کلمہ اے ہو جاری ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ
السلام دے غلام مجید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہون لگیا آپ نے وصال تو قبل تھوڑے دن پہلے فرمایا جدو میرا وصال ہو جائے میں دنیا تو چلا جاواں مینوں غسل دے کے میرا جنازہ پڑھا کے سجنا دے بوئے تے رکھ دینا مصطفیٰ علیہ السلام دے روزے دے سامنے رکھ دینا حضرات محترم جدو آپ کا وصال ہویا صحابہ نے غسل دیتا غسل دے کے جنازہ پڑھا کے حضور علیہ السلام دے روزے دے سامنے حضرات محترم میت رکھ دیتی سیدنا صدیق اکبر دا جسم اندر رکھ دیتا جدو رکھیا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جدو رکھ دینا پر عرض کرنا یا رسول اللہ غارے یارے غار آیا وے حضرات محترم انی گل کرن دی دیر سی خود بخود دروازے کھل گئے نے اندروں آواز آئی ہے غار یار نو مزار یار بنا دیتا جاوے حضرات محترم جدو صحابہ نے اے ویکھیا اے کلمہ سنیا کہ نبی قبر دے اندر زندہ وے پھر سارے صحابہ دی کلمہ زباناں تے کلمہ ایک اے ہوئی جاری ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تیرے میرے نبی دی شان ہے کہ تیرا میرا نبی قبر دے اندر زندہ سی زندہ ہے زندہ رہے گا زور لاؤ چانا کٹاؤ جو مرضی کرو نبی دی شان توڑے کیا نال کٹ سکتی نہیں کیونکہ اللہ نے اج تو 1400 سال پہلا اپنے نبی نال وعدہ فرما چھڈیا کہ محبوب گھبراؤن دی لوڑ نہیں ورفعنا لک ذکر گھبراؤن دی لوڑ نہیں ورفعنا لک ذکر محبوب تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کیتا ہے دنیا کٹائی جان جو مرضی کیتے جان تیرا ذکر گھٹدا نہیں ہمیشہ وددا ہی رہنا ہے ہمیشہ وددا ہی رہنا ہے اس واسطے محبوب علیہ السلام دے پیارے غلاموں نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرنے والے ہو آؤ اس مصطفیٰ علیہ السلام دے نال محبت کرنی شروع کر دیتی جائے مصطفیٰ نے محبت کرو اس کم کا مصطفیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا حکم نو منیا جائے جن دے تو روکے رک جائے فرمایا قرآن کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ فرماندا وے محبوب جڑے کام دا تانوں کہے او کرو جن دے تو روکے رک جاؤ جس کام محبوب تانوں آکے کہ آ کام کرنا ہے او کام کرو جن دے تے مصطفیٰ فرمائے نا رک جائے اللہ فرماندا ہے او دے تو رک جاؤ او دے تو رک جاؤ تے تیرے میرے نبی نے فرمایا شراب پینا حرام ہے شراب پینا حرام ہے تو رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے رکنا چاہیے پھر ایسی مثل جن اور بھی نشے دیا چیزاں جنیاں چھڑنیاں چاہیے کہ نہیں چھڑنیاں چاہیے اس واسطے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام دے نال ایسا پیار اس طرح کا کریے کہ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت اور پیار اس طرح کا کیتا جائے کہ جڑا بھی بندہ ویکھے غیر مسلم ویکھے حضرات محترم خود بخود جا جائے کہ جڑا بندہ جا رہے مسلمان جا رہے بندہ مسلمان جا رہے آئے اب دی وقار ایک فتن دور کے اندر ہر بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے ایسا کوئی بندہ نہیں کوئی بندہ دس دیو کوئی بندہ ایسا غریب تو غریب دس دیو چودھری بڑے تو بڑا دس دیو امیر فلانے دار مالدار دس دیو جڑا بندہ یہ آکے کہ میں خوشحال ہوں یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں خوشحال ہوں ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ پریشان ہے ایک اصل وجہ کی کہ اصل دین تو دور اختیار دین تو اصل دور ہو گیا دنیا کے اندر بڑھ گئے اس واسطے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں اصل دنیا داری دے نال نال مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں دین داری بھی کام نہیں کرنا ہے صرف دنیا داری نہیں دین کا کام بھی کرنا ہے صحابہ کرام نے حضرات محترم تجارت صحابہ نے بھی کی تھی تجارت صحابہ نے بھی کی تھی آپا بھی حضرات محترم تجارت کرنے ہیں کپڑے کا کام حضرات محترم صحابہ بھی کیتا آپا بھی کرنے ہیں ہر طرح کا بکریاں حضرات محترم صحابہ بھی چلائیں آپا بھی چلانے ہیں اس بات سے حضرات محترم کام سارے آپا وہی کرنے ہیں جنہیں صحابہ نے کیتے
کام آپ سارے وہی کرنے ہیں جڑے صحابہ نے کیتے، لیکن حضرات محترم ساڈا جڑا مقصد کام کرن دا ہوندا ہے نا وہ مال کمان دا ہوندا ہے، لیکن حضرات محترم اگر یہ کام حضور علیہ السلام دے اون دے پیارے صحابہ دی سنت سمجھ کے کیتا جائے، حضرات محترم کم بھی ہو جاتا ہے، حضرات محترم ثواب بھی لگ جاتا ہے، ثواب بھی لگ جاتا ہے۔ اس واسطے محبوب علیہ السلام دے غلاموں کم او کرو جڑا مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا۔ کپڑے کا کام صحابہ نے کیتا کہ نہیں کیتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اس طرح اور کئی صحابہ نے، ہر صحابی کا اپنا انداز تھی تجارت، ہر صحابی اپنے انداز نال کرتے سن۔ اس واسطے اصا ہر کام کرنے ہیں، سارے کام اصا دنیا داری دے کرنے ہیں، لیکن اگر وہ کام حضور علیہ السلام کی زندگی دے مطابق کیتے جان، صحابہ دی زندگی دے مطابق کیتے جان، سانو کم بھی ساڈا ہو جائے گا، سانو ثواب بھی لگ جائے گا۔ اس واسطے مصطفیٰ علیہ السلام کے نال پیار کرنے والے ہو، نبی نال محبت کرنے والے ہو، ایسا تو یہ وعدہ کرو کہ اصا مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اصا کام کریں گے۔ اور یاد رکھو کہ جیڑا بندہ مصطفیٰ کی شریعت ٹکراتا ہے نا، مصطفیٰ علیہ السلام کی گل نہیں منتا، حضرات محترم حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ مردود ہوتا ہے، وہ بندہ مردود ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ بخاری مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جیڑا بندہ مصطفیٰ علیہ السلام جڑے کام کا حکم دین، اگر وہ بندہ وہ کام نہ کرے تو وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ مردود ہے۔ وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ مردود ہوتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کے اندر کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر کی حدیث ہے کہ محبوب علیہ السلام جڑا کام ہے تو کرنا چاہیے۔ تو خود سوچو کہ سانو اللہ نے حکم فرمایا نماز پڑھو، لیکن اصا نماز حضرات محترم نہیں پڑھتے، 5 نمازاں گزر جاندیاں نے، کئی حضرات محترم دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن حضرات محترم اصا نمازاں نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ ایسے نہیں کہ جمعے تک نہیں پڑھتے، پھر جدو حضرات محترم سال گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے اور روزے نہیں رکھتے، پھر جدو عید آتی ہے عید بھی نہیں پڑھتے۔ حضرات محترم یہ وجہ اصل کی ہے، اصا دین تو دوری اختیار کر لیں، دین تو اصا دوری اختیار کر لیں۔ حضرات محترم جڑا بندہ دین تو دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہر کام تو حضرات محترم دور ہو جاتا ہے، ہر کام تو دور ہو جاتا ہے۔ پھر حضرات کو لوگ جڑے لوگ کہتے ہیں لوگ جی ساری قسمت کی نماز ہے، سب کیویں پڑھیے؟ تاکہ قسمت جڑی ہے نا، قسمت وہ قسمت لکھی بھاویں اللہ نے، قسمت لکھی اللہ نے، نصیب بھاویں اللہ نے لکھے، لیکن نصیب وہ سیانے آتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو نماز پڑھنے واسطے مسیت آنا پڑے گا تو نماز پڑھے گا، جب مسیت ہی نہیں آنا تو نماز نہیں پڑھے گا۔ اس واسطے حضرات محترم مسیت جب آؤ گے تو نماز پڑھو گے، مسیتیں پڑھنا نہیں ہے۔ جب اذان ہوتی پی تو چوک چ نہیں آنا، جہے چوک مسجد ہوگی اذان ہوتی پی وہ چوک چ نہیں کھلوتے، تاکہ کوئی نمازی اللہ کا بندہ لگے وہ یہ نہ کہہ دے یار آؤ نماز پڑھی۔ اس واسطے چوکا چ کھلونا مقصود نہیں۔ حضرات کو زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جانی ہے، دن لگ جانے نے، مر جانا ہے، دنیا تے رہنا کسی نے بھی نہیں۔ جب کوئی بندہ دعوے نہ لا کے کہ میں رہا گا، ہر کوئی خضر علیہ السلام تو نہیں نا جڑا کہ میں دنیا سے رہنا نہیں کہنا۔ ہر بندے نے دنیا سے نہیں رہنا، 60 سال 65 سال 70 سال 50 سال، جوانی چ بڑھاپے چ بچپن چ ہر بندے نے مر جانا۔ موت کا کسی نے کوئی نہیں پتا، موت کا تو سنتے رہتے ہو، رات بندہ ٹھیک سے ستا سویرے اٹھیا نہیں، موت اچانک آتی ہے۔ اسرائیل کسی سے پوچھتا نہیں، اسرائیل کسی سے پوچھتا نہیں۔ اس واسطے مرن تو پہلا مرن کی تیاری سانو کرنی چاہیے۔ حضرات محترم اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کے محبت کی جائے۔ پھر حضرات محترم جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، مزے کی گل، ربیع الاول کا جدو مہینہ آیا، ساڈے سنیاں نے ایک انداز بنا لیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے بس کوئی کم نہیں، کوئی نہیں کرنا، بس محفل کی جائے، کی جاؤ محفل، نماز نیڑے نہیں جانا، نبی کی سنت نہیں رکھنی تو کام کی کرنا، محفل کرائی جاؤ، محفل کرائی جاؤ۔ میں کیا یہ دسو کہ یہ محفل کرانا فرض ہے؟ یہ محفل کرانا فرض، یہ سنت ہے، یہ واجب کی ہے؟ یہ جہے بندے محفل کراتے رہے، نوجوان طبقہ محفل کرا ہے، نوجوان طبقہ محفل کروا ہے، یہاں کو یہ پوچھا جائے محفل کرانا کی ہے، سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ انہوں نے نہیں پتا؟
انہوں یہ نہیں پتا نماز فرض پوچھنے چ جان انہوں یہ نہیں پتا نماز فرض کنے نے نماز فرض انہوں یہ نہیں پتا لیکن انہوں یہ پتا ہے کہ وہ فلاں مولوی سور چنگی لانا انہوں سدنے باویں 20,000 روپیہ بھی لے لے یہ سارے نوجوانوں کو پتا ہوتا ہے لیکن حضرات محترم سانو جی گل کا پتا ہونا چاہیے وہ سانو پتا نہیں جنہ نہیں ہونا چاہیے وہ سانو پتہ ہے اس واسطے پیارے نبی علیہ السلام کے غلاموں ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے میں اپنا سجاؤ محبوب کا میلاد کرو کھل کے کرو لاؤ روپیہ لیکن حضرات محترم یاد رکھا جی جب تک نماز نہیں پڑھو گے تھوڑی محفل قبول نہیں ہونگی نماز نہیں پڑھو گے تھوڑی محفل قبول نہیں ہونگیاں پچھلے سال ربیع الاول کے مہینے کے اندر کچھ دن پہلا ربیع الاول کے مہینے کے اندر ایک عالم دین نے عظیم مذہبی سکالر وہ کوٹ رادا کسی کے اندر خطاب کرنے واسطے آئے تو وہ جب گلیاں کے گزرے نا جب چنگی والی سائڈ داخل ہو چنگی والی سائڈ داخل ہو تو گلیاں سجیاں ہوئی لائٹاں لگی ہوئی نوجوان تیری سجائی آ رہے ہیں گلیاں سجائی جب لگے نا لگے تو آپ فرمان لگے جب محفل کے اندر آ گیا نا میں انہوں نے گل کی تھی انہوں نے کو سنیو بڑا میں سنے ہیں کہ کوٹ رادا کشن والے عاشق رسول نے لیکن تسی عاشق رسول نہیں عاشق فضول جے عاشق رسول نہیں عاشق فضول جے کیوں عاشق فضول جے تسا نال محفل کراندے ہو اشتہار چھپدا ہے 50 محفل ہو رہے ہیں جی ربیع الاول کے مہینے کے اندر کچی کوٹھی کے اندر اشتہار چھپدا ہے چھانگا مانگا کے اندر اشتہار چھپدا ہے 99 محفل جی ربیع الاول کی ہو رہی ہیں اشتہار چھپتے ہیں لیکن حضرات محترم میں بڑے دکھ نال کہنے لگے میں انے بندے ہوتے دیکھے گلیاں کے اندر چوکوں کے اندر کھڑے گزر رہا تھا کسی کے منہ پہ داڑھی نہیں سی کسی کے منہ پہ داڑھی نہیں سی کسی نے حضرات محترم کپڑے نہیں پائے تھے سارے پینٹ شرٹ پائے حضرات محترم یہودیاں نے سارا لباس پایا ہوا سی کسی کے منہ پہ داڑھی نہیں سی پتہ نہیں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے لیکن حضرات محترم فرمان لگے کہ اس واسطے یہ نماز پڑھو گے تو حضرات محترم پر میں اپنا قبول ہو گیا لاکھ 20 لاکھ لاہور کے اندر تھی چلے جاؤ لاہور کے اندر ربیع الاول کا مہینہ آ جائے ہر گلی میں بولوں ہر گلی لیکن حضرات محترم محفل کروانے والے کو پوچھا جائے تو محفل کرانا فرض ہے واجب انہوں نے نہیں پتا انہوں نے پتہ نہیں ہوتا حضرات محترم اس واسطے محفل کراؤ محبوب کا میلاد کراؤ کیونکہ قرآن حدیث جو ثابت ہے میلاد کرانا چاہیے قرآن حدیث جو ثابت ہے لیکن حضرات محترم محفل قبول کدوں ہوتی ہے جب راتی کی تھی محفل سویرے پڑھی فجر کی نماز جماعت نال پھر دعا کی تھی مولا میں راتی تیرے محبوب کا میلاد بنایا سی میں نماز پڑھ کے دعا کرنے ہوں میری محفل قبول کروا اللہ قبول کر لے اللہ قبول کرے گا جب نماز پڑھنی نہیں تو محفل کی جانیاں نے تو پھر فائدہ محفل کا روپیہ کا فائدہ نہیں یہ آج کے رسول نہیں یہ آج کے فضول ہے اس واسطے محبوب علیہ السلام نے غلاموں نماز بھی پڑھو نبی پاک علیہ السلام کے دین کی پاسداری بھی کرو محفل کراؤ منع نہیں کرتے کہ محفل نہ کراؤ محفل نہ کراؤ حضرات محترم محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو محرم کا مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ تو سارے دوسرے جڑے کالے کالے سجن نے وہ کی کرتے ہیں چھریاں پڑچے کی پھاڑیے آن تیرے سینا کی کٹتے ہیں آن کی کٹتے ہیں ایک پوسٹ آئی سی انہیں لکھا ہوا سی کالے کالے لکھا ہوا سی کہ انج کرو تھی اپنی تلواراں اپنی چھڑیاں اپنی پڑچیاں جڑے اپنے جڑے نجدی نے انہوں نے دے دیو کیوں کیونکہ ہوں ان اپنے سینے کٹنے نے کیوں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا سنی محفل کران گے یہ سڑن گے اپنے آپ کو کٹن گے اس واسطے اپنے ہتھیار جڑے انہوں نے دے دو تاکہ وہ سڑن لیکن یہ اصل گل نہیں حضرات محترم محفل وہ بھی کراتے ہیں محفل اصل بھی کرانے ہیں لیکن حضرات محترم انداز اور طرح کا ہوتا ہے انداز اور ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے کوئی کس طرح کرتا ہے کوئی کس طرح کرتا ہے اس واسطے محبوب علیہ السلام کے غلاموں جب یہ شعر پڑھیا جاتا ہے نا یہ شعر کے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس سے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ سنی کون ہے وہ کون ہے پتہ چل جاتا ہے اس واسطے محبوب علیہ السلام کے غلاموں صرف محفلوں سے زور نہیں دینا سنیو صرف محفلوں سے زور نہیں دینا نمازاں بھی پڑھی ہوئی ہیں ایسا نمازاں سے زور دینا ہے ربیع الاول سال بعد ایک باری آتا ہے نماز ایک دن سے 5 باری آتی ہے ایک دن سے 5 باری آتی ہے ایک سجدہ نہ کریے نا ایک سجدہ نہ کریے شیطان نے کہ ایک سجدہ نہیں کیتا نبی نو سجدہ کرنا سی نہیں کیتا ذلیل ہویا اساں تو رب نو سجدہ کرنا ہے تو ایک نہیں کرتے تو ساڈا حال کی ہے پھر حدیث دے اندر تساں سنتے ہو قبر دے اندر سب تو پہلا نماز کا سوال ہونا ہے نماز کے بارے پوچھا جائے گا جب نمازیں تاری پوری نہیں ہونگی تو کی ہوئے گا
فرشتے جڑے کٹن والے چترول کرنے والے فرج اکھاں انہاں دی کھونی ہیگیاں کنا تو بولے اکھاں تو اننے نے منہ تو گونگے نے سنتے نہیں کسی دی جو ٹھنڈا چاڑا شروع کرن گے نہیں ویکھن کے کہیں کر دیتا جائے نہیں کرو چھڑ دو نہیں جب مارنا شروع کرنے کے تین چترول کر اس واسطے چترول بچن تو پہلا کی کرنا ہے ربی دی مان لو جن تو نبی روکے رک جاؤ انہیں جو فائدہ کیتا ہے ساڈا فائدہ کسی ہور دا فائدہ نہیں جڑا کام اسا کرائیں تو انہاں دا ساڈا ہی فائدہ ہے کیندا فائدہ ہے ساڈا اس واسطے مرن تو پہلا مرن دی تیاری سانوں کرنی چاہیے ہیں وہ نہ ہوئے کہ سورج دوبارہ مغرب والی سائڈ شروع ہو جاوے توبہ کا دروازہ بند ہو جاوے قیامت آ جاوے پھر اصل کہ ہوں توبہ کر لیجیے تو توبہ قبول نہیں اس واسطے توبہ کا دروازہ کھلا ہے جدوں مرضی توبہ کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہے رب غفور رحیم ہے جدوں بھی توبہ کرو گے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمانے دعائے خلق کائنات سب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے نال عشق اور انہاں دی سیرت و سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سانوں پانی کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔